إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آج کا عنوان آپ سب نے سن لیا ہے. اور اس عنوان کا خلاصہ بھی آپ نے محترم شیخ محمد داؤد شاکر حفظہ اللہ تعالیٰ سے سن لیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئے اور اسلام ہی اس کی بقا اور استحکام کا ضامن ہے. اسلام محض انفرادی زندگی میں عبادات کا نام نہیں. یہ کام تو متحدہ ہندوستان میں بھی ہو رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں. اسلام حدود اللہ کی تنفیذ کا نام ہے. نفاذ اسلام، عمل اسلام، اسلامی نظام کہ ایک ایسا معاشرہ جس کا ہر شعبہ اسلامی ہو. تجارت، ثقافت، معیشت، سیاست، تمام امور اسلامی ہیں. اس مقصد کے لیے ہم سب کے اکابرین نے، مسلمان سیاسی لیڈروں نے
مسلمان مذہبی رہنماؤں نے محنتیں کی، کوششیں کی، قربانیاں دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، وہ اس ملک کے وجود سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا اس ملک کے وجود کے فوراً بعد گزرے، اور شروع سے لے کر آج تک اس ملک کا اقتدار ان ہاتھوں میں رہا اور ہے جنہیں اسلام سے زیادہ اقتدار سے محبت تھی۔ ان کی دلچسپی اسلام کے ساتھ نہیں تھی، اقتدار کے ساتھ، اور یہی دیکھنے میں آ اس کام میں پاکستان دیکھیے دو طرح کا ہے۔ ایک ملک کی جغرافیائی سرحدیں ہیں، اور ایک ملک کے اندر پائے جانے والے فتنے، فساد، بدامنی۔ چونکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی نگرانی ملک کی افواج کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی غیور افواج دی ہے جو جان کے نذرانے پیش کر کے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جہاں تک اندر کے معاملات ہیں ان پر کنٹرول کرنا یہ صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہوتا ہے، کہ وہ ملک کے اندر موجود سیاسی لیڈروں، مذہبی رہنماؤں کو اعتماد میں رکھ کر ان فتنوں کو خاتمہ کریں۔ یہ کام ان دونوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عوام پر حکومت ہی کی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جس وقت بغداد کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہا تھا تو اس کے گھوڑے پر اس کے پیچھے سوار اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کا پروگرام تو آج بغداد میں تھا، بغداد کو آپ کراس کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آگے ایک میدان ہے، وہاں ہمارا آج پروگرام ہے۔ کہا کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام کہاں ہے؟ اس کے کہ لوگ الٹ سمت کو شہر کی طرف ٹولیوں کی شکل میں بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے آپ کا پروگرام کہاں ہے۔ کہا ان کو پتہ ہے، تو پھر یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بغداد کی جامع مسجد میں ایک عظیم محدث آئے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ لوگ اس محدث کا خطاب سننے جا رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا پھر میں ایک بات کہوں، محسوس نہیں کرنا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، لوگوں کے سینوں پر حکومت عبداللہ بن مبارک کرتا ہے۔
صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہے، ذمہ داری ہے علماء کو ساتھ ملا کر ملک کے اندر جتنے فتنے ہیں، خوارج کا فتنہ، لسانیت کا فتنہ، فرقہ پرستی کا فتنہ، کتنے فتنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان تمام فتنوں کو ختم کرنا، جڑ سے اکھیڑ دینے کا ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، وہ کیا ہے؟ نفاذ اسلام، نفاذ اسلام، حدود اللہ کی تنفیذ، عملی اسلام، اسلامی نظام۔ آج اعلان ہو جائے تمام فتنوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا، اپنی موت خود مر جائے گی۔ اور آپ کو ایک ایسا ماحول مل جائے گا کہ اغیار آپ کے بارے سن کر وہ کچھ کہیں گے جو ان کی آباء و اجداد نے آپ کے بارے ایک وقت تک کہا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کیا کہا تھا؟ اے ابو سفیان، میں نے مسلمانوں کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ سے سوالات کیے، تو جواب دیتا رہا، میں نوٹ کرتا رہا۔ میں نے ان کی جماعت کے بارے، ان کے ماننے والوں کے بارے، میں نے مسلمانوں کے بارے تجھ سے کتنے سوالات کیے ہیں اور تو جواب دیتا رہا، میں نوٹ کرتا رہا۔ ہرقل کہہ رہا ہے اس دور میں اس کی حیثیت وہ تھی جو آج آپ کے ہاں امریکہ کی ٹرمپ کی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ان کان ما تقول بھی حقا۔ اے ابو سفیان، اگر تو نے جواب صحیح دیے، جوابات میں ہیر پھیر نہیں کیا، اگر تیرے جواب صحیح تھے تو پھر سن لے، سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ۔ اگر یہی بات ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی فکر ایسی ہے، ان کا مزاج ایسی ہے، ایسا ہے، ان کی سوچ ایسی ہے، تو پھر سن لیں، آج جہاں میری حکومت ہے، ان قریب یہاں تک محمد کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو کنت عنده لغسلت عن قدميه۔ اے ابو سفیان، ایسے لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہو جن کی سوچ پاکیزہ، جن کی فکر پاکیزہ، ان کا کردار پاکیزہ، ان کا مزاج پاکیزہ، جن کی اخلاق نمایاں، ایسے لوگ، ان کے ساتھ تم لڑتے ہو۔ لو کنت عنده لغسلت عن قدميه۔ تم تو لڑتے ہو، اگر میرا کبھی سامنا پڑ گیا، ملاقات ہو گئی، میں محمد کے پاؤں دھونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ عالم اسلام میں اس ملک کا ایک تعارف ہو، کیسا پاکیزہ ماحول، مزاج، اخلاق۔ اس لیے باقی میں نے کہا انفرادی طور پر عبادات تو ہو رہی تھی وہاں پر بھی، اور ہو رہی ہیں،
کیا آج ہندوستان میں مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، عبادات نہیں کی جا رہی؟ وہاں سے قافلے حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا، تو پھر اس قدر آپ نے قربانیاں کیوں دی؟ آپ کے کابرین نے قربانیاں کیوں پیش کی؟ ایک پاکیزہ مبارک ماحول کے حوالے سے، اور پاکستان کا بقا، اس کا استحکام اسی میں ہے، ورنہ صورتحال آپ جانتے ہیں۔ جو ملک 14 اگست 1947 کو معراض وجود میں آیا، اس وقت ہمارے پاس اس ملک کا آدھا حصہ بھی نہیں۔ عدم تنفیذ اسلام کی یہ سزا ہمیں مل چکی ہے، آدھا ملک نہیں ہے۔ اب تو کہا جاتا ہے پاکستان دیٹ واز، آدھا ملک ہی نہیں ہے، اور جو ہے اس کی اندرونی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو بتایا جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں توحید چند باتیں کہوں گا، آگے کہیں جانا ہے، تفصیلی گفتگو آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، سیاسی لیڈروں کو، مذہبی رہنماؤں کو اللہ توفیق دے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔